حاضرین حضرات، اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورہ فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس میں کبھی اختلاف مت ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس دن کو یاد کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم کہاں تھے، کیسے تھے، ایمان کے دولت سے پہلے کہاں تھے، کیسے تھے؟ اللہ نے قرآن کے اندر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى صَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کی کنارے پر تھے، جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم کی گڑھے کے کنارے پر تھے، گرنے ہی والے تھے۔ ہم نے اسلام جیسی جو نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا، جو دشمن تھے آپس میں اوس خسرج کی جو قبیلے خاندان والے کئی سال تک جنگ لڑے تھے، کئی سال تک پانی کے خاطر، کئی سال تک خون خراب ہوا، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، قتل گری عام تھا، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے، اسلام جیسی دولت سے اللہ نے نوازا، وہ لوگ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إِخْوَانًا، ہم نے ان دلوں کو جوڑ دیا، اسلام کی دولت سے ان دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ لوگ تھے ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، وہی لوگ ہیں اور یہ اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے راضی ہوتے۔ اسلام کی دولت اللہ نے اسی دولت ہمیں دی ہے، ہمیں بھی اگر قربانی دینا ہوتا ہمارا کیا حالت ہوتی ہے یاد کرو، ذرا تصور کرو کہ ہم اگر نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کے دور میں ہوتے، کفار قریش کے درمیان میں ہوتے، اسلام کی خاطر جان قربانی کی نوبت آتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ آج ہم بڑے سکون سے ہم اپنے عقیدے پر ہیں، اپنے عقیدے پر ہم عمل کر رہے ہیں، مسجدیں بن رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو سب غنیمت جانو میرے ماں اور بہن بھائی، ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی سے روکنا اور نیکیوں کی طرف بلانا۔ کب موت آئے گی پتہ نہیں۔ کیرلا کی ویناڈو آپ نے دیکھے ہوں گے، دل ہلا دینے والی چیزیں، اللہ نے پورے گھر کو پورے خاندان کو اللہ نے مٹی کے اندر دبو دیا۔ رات میں سونے کے وقت کبھی یہ گمان بھی نہیں کیے ہوں گے کہ صبح میں زندہ ہوں گے یا نہیں، کبھی یہ تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ کل ہم بچیں گے نہیں بچیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، بڑے عالیشان بنگلہ گھر ہے، 3 عمارت بنگلہ ہے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا میرے بنگلے کے اندر مٹی کی سیلاب آئے گا، مٹی کی سیلاب، پانی کے سیلاب تو ہم نے دیکھا، مٹی کے سیلاب آئے گا۔ ایک شخص جو ہے رو رہا تھا، ایک ندی کے کنارے پر بیٹھ کر رو رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں دبئی میں کام کر رہا ہوں، میں نے مال کمایا، سب کچھ کمایا، میرے گھر میں 11 لوگ تھے، 11 لوگ، میرے ماں، میرے باپ، میرے بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بہن، 11 لوگ تھے، 11 کا 11 ختم ہو چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس ندی میں بہتے ہوئے ان کی جنازے ملے۔ اللہ اکبر، کیا حالت اللہ نے کر دی ہے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کسی جگہ پر آفت کو بھیجتا۔ اللہ کی جانب سے کوئی آفت آتی ہے کہ ہمارے عبرت کے لیے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دنیا کی مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شان، دنیا کے عیش و آرام، موت سے تمہیں 1 سیکنڈ بھی آگے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ آج اللہ نے یہ چیز دکھا دی، یہ منظر اللہ نے پورے لوگوں کو دکھا دیا۔ اگر میں کرنے پر اتر آ جاؤں، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، یہ میری صفت ہے۔ اللہ کے ایک حکم سے پورا گاؤں، 3 گاؤں ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ دیکھ کر یہ واقعہ یاد آتا ہے قرآن کے اندر کہ نوح علیہ السلام کے واقعہ یاد آتا ہے۔ دیکھو آج بھی ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طالب علم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک جنازہ جا رہا تھا، امام شافعی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جنازہ ہے، قبر کی زندگی کی طرف جا رہا ہے، اگر اللہ اس کو زندہ کیا، سمجھو کہ اللہ اس کو پھر اور موقع دیا، جینے کا موقع دیا، اس کی زندگی کیسی رہے گی؟ وہ طالب علم نے کہا کہ یا حضرت یہ تو کون سی بات ہے، اب یہ زندہ ہو گیا تو صرف اللہ 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 کرتے رہے گا،
دنیا داری چھوڑ دے گا، صرف نماز کرتے رہے گا، نماز پڑھتے رہے گا، نیک کام کرتے رہے گا۔ امام شافعی نے کہا اللہ نے اس جنازے کو موقع نہیں دیا، ہم کو تو موقع دیا ہے، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں، ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے نا، اس لیے کہ نیک عمل کر لو۔ امام شافعی کی جو کہتے ہیں کہ نیک عمل اب بھی کر لو کہ ہمارے خاتمہ کب ہوگی، کیسی ہوگی، ولا تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ اس لیے موت آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ ایک جماعت کے اندر جو اختلاف کو ختم کرو، ہماری جماعت کی جتنے بھی جو بھائی کے دلوں کے اندر جو بغض رکھتے ہیں اس کو ختم کرو اللہ کے خاطر۔ اللہ بے شک راضی، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین آمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔